السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے پیغمبر بھیجے، اور یہ انبیاء اکرام، اللہ کے پروفٹس ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی رول ماڈل ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی کہانیاں خود قرآن میں بیان فرمائیں تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق سیکھیں، اور ہر ایک پروفٹ کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ پروفٹس کی کہانیوں سے سبق سیکھنے والا بنائے، آمین۔ کیا آپ تیار ہیں آج کی کہانی سننے کے لیے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے صبر ایوب۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کی اہلیہ کا نام رحمت تھا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ نہایت خوشحالی کا دور تھا۔ آپ کے پاس بہت مال اور بہت زمینیں تھیں۔ آپ کے پاس 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے، اور آپ اس دور کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے۔ اس سب کے باوجود آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ شیطان آپ کی اس درجہ عبادت گزاری اور شکر گزاری سے حسد کی آگ میں جلنے لگا، کیونکہ شیطان نے خود اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا نا کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے گا، اور آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک جال چلی اور اس میں پھانسنے کی کوشش کی ایوب علیہ السلام کو۔ تو جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ اے ابلیس، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اور اس پر تو اثر انداز نہ ہو سکے گا۔ اس پر شیطان کہنے لگا کہ یہ اللہ، تو نے اسے مال عطا کیا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اولاد دی ہے، پھر وہ کیوں نہ تیرا شکر کرے؟ اگر تو اس سے یہ نعمتیں چھین لے تو یہ ہرگز تجھے یاد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان غلط ہے، میرا ایوب ایسا نہیں کرے گا۔ شیطان کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اس کی اولاد، مال پر اختیار دے دیں تو پھر معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح سے تیری بندگی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھے اس کے اولاد اور مال پر اختیار دے دیا۔ ابلیس یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مویشی دریا میں غرق کر دیے، اور خود دودھ والے کی شکل میں، دودھ والے کے بھیس میں ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے بولا کہ اے ایوب، تیرے سارے جانور دریا میں ڈوب گئے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہی عطا کیے تھے اور اللہ نے ہی لے لیے۔ آپ کی یہ بات سن کر شیطان کو بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے چیلوں سے کہا، ایوب علیہ السلام کے غلے کو بھی آگ لگا دو اور کھیتی باڑی بھی سب جلا دو۔ جب سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تو شیطان پھر انسانی شکل میں ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ایوب، آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے سب کھیت جل کر راکھ ہو گئے ہیں اور آپ کے سب باغات فنا ہو گئے ہیں۔ اب پھر ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا، اور بلکہ پہلے سے بھی زیادہ توجہ سے عبادت کرنے لگے، اور اس طرح سے ایک بار پھر شیطان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب اس نے آپ کی اولاد پر آپ کا جو مکان بنا ہوا تھا وہ گرا دیا، اور جس میں وہ سب موجود تھے، اور اولاد مکان تلے دب گئی۔ شیطان نے یہ خبر آ کر سنائی ایوب علیہ السلام کو، تو اس پر بھی ایوب علیہ السلام نے صبر اور شکر والا جواب دیا، اور پھر سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شیطان بہت نادم ہوا، بلکہ اس کو بہت غصہ آ گیا کہ ان پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ کہا کہ مجھے ان کے بدن پر بھی اختیار دے دیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیسے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے ایوب کے بدن پر بھی اختیار دے دیا، لیکن ان کی زبان، دل اور کانوں پر تجھے کوئی اختیار نہ ہوگا۔ تو یہ بھی کر کے دیکھ لے، تجھے پھر معلوم ہوگا کہ ایوب کیسے بندے ہیں۔ چنانچہ شیطان نے آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیا، اور یہ اللہ کے اذن سے تھا، اور ایوب علیہ السلام ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ لوگوں نے ان کے پاس آنا چھوڑ دیا، اور وہ آتے ہوئے گھبراتے تھے، اور بہت شدید بیماری تھی جس میں آپ کے جسم کے اعضاء جڑنا شروع ہو گئے، یعنی بہت زیادہ زخم تھے آپ کے جسم میں، اور آپ سے تمام مال اور اسباب بھی ختم ہو گیا تھا۔ آپ کی ایک بیوی آپ کے ساتھ تھی، آپ کی زوجہ، انہوں نے محنت مزدوری شروع کر دی، اور جو بھی مزدوری ملتی اس کا نصف حصہ حضرت ایوب علیہ السلام پر خرچ کرتی، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے صدقہ کرتی، اور نصف سے گزر بسر کرتی۔ اور جب آپ مزدوری کے لیے جاتی تو آپ کے راستے میں بھی شیطان آ جاتا اور طرح طرح سے ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کرتا، اور کہتا کہ ان کو چھوڑ دو، اور اس طرح کی باتیں کرتا کہ وہ ناشکری کریں اللہ کی، لیکن وہ شیطان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی تھیں۔ اور جب واپس اپنی جھونپڑی میں آتی تو ساری بات ایوب علیہ السلام کو بتاتی، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان سے کہتے کہ وہ ابلیس ہے، تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اب ہوا یہ کہ وہ اسی طرح سے ان کو وسوسے ڈالتا تھا، اور ایوب علیہ السلام بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، اور اپنی جو ان کا گھر تو تباہ ہو گیا تھا، تو وہ جنگل کی طرف نکل گئے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ دعا بھی اس وقت کی جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں آپ کو بہت عرصہ گزر گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے 12 سال، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 18 سال تک آپ اس بیماری میں مبتلا رہے۔ اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ دعا اس لیے کی کیونکہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور اس پر آپ کو دکھ ہوتا تھا۔ تو یہ الفاظ آپ کے منہ سے ادا ہو گئے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے پروردگار، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے دکھ اور رنج پہنچایا ہے۔ اور یہ ہے اللہ کا ادب کہ آپ نے تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اچھی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور بری باتوں کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے۔ اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی حالت بتائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو ان کی یہ تکلیف جاتی رہی۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ ابھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ آپ کو دعا قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، زمین پر پاؤں مار، اور یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان سے فرمایا کہ آپ اس سے نہائیے اور اسی چشمے کا پانی پیجیے، اور اس سے آپ کی ساری تکلیف جاتی رہے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق عمل کیا تو وہ جسم جو زخموں سے چور تھا اور اس جسم پر ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہا تھا، وہ اس چشمے سے غسل کرتے ہی یکا یک ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اللہ کا اذن تھا نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھی بھجوایا، اور وہ زیب تن کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، اور وہ بالکل جوان ہو گئے تھے، اور بیماری بالکل ختم ہو گئی تھی، اور وہ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اس دن
آپ کی بیوی جب آپ کی خبر گیری کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگ گئیں، اور پھر انہوں نے ایک سائڈ پہ دیکھا کہ کوئی ایک شخص بیٹھا ہے، جوان شخص بیٹھا ہے، اور وہ ایوب علیہ السلام ہی تھے، لیکن ان کی زوجہ ان کو پہچان نہیں سکیں کیونکہ ان کی حالت بدل چکی تھی۔ یہ ان کے پاس آئیں اور ان سے پوچھنے لگیں کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ بیمار کہاں چلا گیا جو یہاں پہ تھا، اور وہ تو چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، کہیں اسے کسی بھیڑیے نے نہ کھا لیا ہو۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام ان سے کچھ دیر تو بات کرتے رہے اور پھر کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، غور کرو، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میرا بدن درست کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مال دولت سب بھی واپس کر دیا اور اولاد بھی واپس کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہی اولاد زندہ ہوگی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اولاد دے دی، اور اس طرح سے معجزانہ طریقے سے وہ سب مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب اس چشمے کے پانی سے نہا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، یعنی سونا برسنے لگا، تو آپ فوراً سے اپنے کپڑے میں اس کو اکٹھا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس سب سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں، یعنی آپ عطا کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ لوں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہماری کہانی مکمل ہو جاتی ہے، اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں فوراً سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اپنی تکلیف کا، اپنی پریشانی کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ اگر خوشحالی دیں، بہت زیادہ نعمتیں ہوں آپ کے پاس، اللہ کا فضل ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وہ واپس لے لیں اور کسی آزمائش یا بیماری میں مبتلا کر دیں تو پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور بات کہ جب آپ بیمار تھے تو آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے، تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اتنا عرصہ صحت مند رہا اور اللہ تعالیٰ مجھے دیتے رہے، تو اب اگر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے تو میں کیوں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کروں یا شکایتیں کروں۔ اور اسی طرح سے ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جب ہم صبر اور شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارشیں ہم پر برساتے رہیں گے۔